فرمایا انہو لذکر لک ولقومک. اونچی اونچی سبحان اللہ کہو. اللہ فرما رہا ہے میرا محمد اعلان فرما دو. انہو فرمایا میرا محمد یہ جو قرآن ہے پورا انہو لذکر لک میرے محمد یہ قرآن آپ کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کا ذکر ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورا قرآن اللہ فرما رہا ہے انہو یہ جو پورا قرآن ہے لذکر لک ولقومک میرا محمد یہ پورا قرآن آپ کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کا ذکر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ حضور کی قوم اور برادری کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. میں ایک جملہ دے کر وہ حدیث کا جملہ تاکہ بات جتنی بھی کریں ہم بڑی اعلیٰ احسن طریقے سے آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ نے میلاد والے رسول کو کتنا شان عطا فرمایا. دو فرشتے آئے حدیث میں ہے. اصل اس حدیث کی یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی نبوت کب سے ہے یہ سوال کیا. دو فرشتے آسمان سے آئے حضور کو تلاش کرتے 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 جس وقت سرکار کے پاس آئے. توجہ کریں ایک فرشتے نے آ کر کہا کہ یہ وہی نبی ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں. اس فرشتے دوسرے نے کہا ہاں یہی وہ نبی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا اللہ کے نبی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور 10 بندوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا. حدیث میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزن 10 بندوں سے بھی زیادہ ہو گیا. فرشتہ دوسرا دیکھ رہا ہے. اب اس فرشتے نے کیا کیا 100 بندے ترازو کے ایک پلڑے میں اور حضور اکیلے ایک پلڑے میں. حضور پھر بھی اب وہ فرشتہ دیکھ رہا ہے 1000. اس نے کہا یہ وہ محبوب ہے. فرشتے کو دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو وہ مصطفیٰ ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر ساری دنیا کے انسانوں کو بھی رکھ دیا جائے سب کا وزن کم ہے. آمنہ کے لال کا مقام اور وزن سب سے زیادہ. جناب والا میں عرض کر رہا تھا حضور کا خاندان اتنا عرفہ والا کہ پورا قرآن حضور کے خاندان کا حضور کی قوم اور برادری کا ذکر ہے. اگر جاگ رہے ہو تو ایک عظیم بات کہنے والا حضور کی قوم اور خاندان تو اپنی جگہ ایمانداری سے دل خوش ہو تو ریاتی نمبروں سے محبت سے. جملہ سنو حدیث میں ہے جس وقت سرکار کی ولادت ہوئی نا میلاد شریف کا موقع ہے حضور کی ولادت ہوئی نا میں پڑھ رہا تھا روایت کے اندر نطقت دابت قریش حضور کے خاندان والے قریشی جتنے تھے مکے کے اندر جتنے قریشی تھے ان کے گھروں میں جتنے جانور تھے حضور کی ولادت ہوئی. آپ دیکھیں حضور اور حضور کا خاندان اپنی جگہ. میں جو بات کہہ رہا حضور کے خاندان میں حضور کی ولادت والے دن جتنے جانور تھے نطقت دابت قریش حضور کے خاندان والے قریشی جتنے تھے ان کے گھروں میں جتنے جانور تھے سب بول اٹھے کہنے لگے تمہیں مبارک ہو قریشیو آج آمنہ کا لال محبوب رب ذوالجلال جلوہ گری فرمانے والا. سرکار کی آمد سرکار کی آمد ذرا زور سے کہہ دو سرکار کی آمد. سبحان اللہ. یہ مولویوں کے لیے کرنٹ موقع جاتا ہے تمہارا. اونچی کہو ذرا سبحان اللہ. ایسے محبت سے سنو زبردستی والا باز نہیں ہوتا. ایک جملہ آخری بس میں سمجھ گیا ہوں جب چپ ہو جاتی ہے نا پیسے مک جائے گا سبحان اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے ایک جملہ صرف سنو محبت سے سبحان اللہ کہہ دو. تو بھائی بات سنیں الحمدللہ ہم یہاں سنتے سناتے رہیں گے.
پیر صاحب قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ کا شان ذکر اعلیٰ ہے، سنیں گے انشاءاللہ۔ میں آخری جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنو اور ایمان تازہ کرو۔ جناب والا میں عرض کر رہا تھا، جانور قریشیوں کے بول اٹھے، کہہ کیا رہے تھے؟ یہ جملہ بھی سنو نا، قریشیوں کے جانور بول اٹھے، کیا کہہ رہے تھے؟ آج لوگ کہتے ہیں جانوروں کو پتہ نہیں، میں کہتا ہوں پاگلو، نبی کے متعلق تم کہتے ہو نبی کو علم نہیں۔ ارے نبی کے خاندان میں حضور کی ولادت والے دن جتنے جانور تھے وہ سب بول اٹھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جملہ سنو، کہنے لگے لوگوں وہ نبی آ گیا ہے، ہوا امان الدنیا و سراجا، وہ نبی جلوگر ہوا ہے جو کائنات کو امن دینے والا ہے اور ایک روشن سورج اور چاند ہے۔ پتہ چلا کہ سرکار کی ولادت کا، حضور کی تشریف آوری کا قریشیوں کے جانوروں کو بھی علم تھا۔ پتہ چلا جب جانور ہو کر سارے جانور برابر نہیں، میرے مصطفیٰ کے خاندان والے جو جانور تھے اللہ نے ان کو بھی حضور کی آمد کا علم عطا فرما دیا، حضور کی فضیلت کا بتا دیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا، ایک جملہ اس پر سن لو صرف، اللہ اکبر کبیرہ، جناب والا محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ کائنات میں، اب جاگ کے جملہ سننا، کائنات میں 1,24,000 یکم و بیش نبی تشریف لے آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے نبیوں کی بات کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ 1,24,000 یکم و بیش نبی آئے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی آمد جیسی کسی نبی کی آمد نہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، آپ تشریف لے آئے اپنے والدہ ماجدہ کے شکم اطہر سے، تو آپ نے سنا ہے علماء سے کہ دائیاں جو ہے نا انہوں نے کہا حضور کو سرما لگائے۔ ایک دائی بی بی نے سرما اٹھایا، جب حضور کی مبارک مازاغ والی آنکھوں کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سرما پہلے سے لگا ہوا ہے۔ اچھا پھر ایک دائی نے کہا میں آپ کی ناف مبارک کاٹ دوں، لیکن جس وقت قریب ہوئی تو کیا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا سرکار کی ناف مبارک بھی پہلے سے کٹی ہوئی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حضور کی ولادت جیسی کسی نبی کی ولادت نہیں تو پھر مقام میرے مصطفیٰ جیسا کس کا؟ ایک جملہ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی نا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ ذرا توجہ سے سنیں گے یہ جملہ کہ حضور کی جب ولادت ہوئی کمرہ مکان بند ہے، حضور کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ اور نور کیسے نکلا؟ یہ اس کا آخری جملہ ہے، سنیں۔ فرماتی ہے کمرہ بند ہے، مکے کا شہر ہے، حضور کی ولادت ہوئی ہے، آپ فرماتی میرے جسم سے نور نکلا، اور جب نور نکلا تو پھر اس کی روشنی کتنی ہے، یہاں جتنے بلب لائٹیں لگی ہوئی ہیں دیوار کے پار کچھ نہیں، لیکن صدقے جاؤں یہ کائنات کی بجلی اور نور جو ہے اس کے سامنے دیوار آ جائے رکاوٹ ہے۔ ارے میرے محمد جہاں آ جاتے ہیں نہ پہاڑ رکاوٹ ہے نہ دیوار رکاوٹ ہے، مصطفیٰ کا نور زمین سے آسمان تک جا رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں آخری جملہ جو دے رہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی نور میرے جسم اطہر سے نکلا تو آپ فرماتی میں نے کیا دیکھا؟ قصور شام کے محلات کو میں نے اپنے کمرے میں بند بیٹھ کر، یہ ملک نہیں، شہر نہیں، گھر نہیں، اس کے ایک کمرے میں، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، چلو کمرہ تصور کر لیں، ہمیں نہیں پتا اس کمرے میں کون بیٹھا ہے، اس کمرے میں کون ہے، اس میں کون ہے، باہر کون ہے، اوپر کون ہے، نیچے کون ہے، ایمانداری سے بتاؤ ہے پتہ نہیں؟
لیکن آپ سنو، حضور کی ولادت ہو رہی ہے، کمرے کا دروازہ بند ہے، شہر مکہ ہے، حضور کی والدہ فرماتی میرے جسم سے جو نور نکلا نا حضور کا، تو آپ فرماتی میں نے مکے کے شہر میں بیٹھ کر شام کے محلات کو حضور کی نور والی روشنی سے چمکتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اونچی سبحان اللہ ہے، اور نقطہ آخری اور گفتگو ختم۔ دیکھو، جو مصطفیٰ اپنی ماں کو بند کمرے میں بیٹھے ہوئے آتے ہوئے پہلے دیدار سے مشرف فرما رہا ہے، ماں بند کمرے میں ہے، شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ ارے جس مصطفیٰ کی ماں کو اتنا مقام حاصل ہے، اس محمد کا اپنا مقام کتنا رفع ہے۔ حضرت گرامی، میں نے پہلے کہا میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، اللہ پاک قبول فرمائے۔